ذہنی بیماری میں سب سے عام مرض ڈپریشن ہے۔ عام ڈاکٹر کے پاس جانے والوں کا 15% مریضوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی تمام علامتوں میں تھکاوٹ کا ہونا، سر درد کا ہونا، نیند کا نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا اور مختلف طرح کے جسمانی درد شامل ہیں۔ مریض مختلف ڈاکٹرز کے چکر لگا کے اپنی ان سب علامات کا علاج کراتا رہتا ہے، مگر انہیں افاقہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ڈپریشن کا علاج نہ کرائیں۔ یہ علامات موجود رہتی ہیں۔ ایسے مریض بظاہر ڈپریس محسوس نہیں ہوتے۔ ڈپریشن ایک عام مرض ہے جو کہ دماغ میں مختلف کیمیکل کے توازن میں تبدیلیاں آ جانے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ یہ مرض بچوں میں والدین یا خاندانی طور پر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات میں پیدائشی طور پر دماغ کے اندر موجود کیمیکل کا غیر ہموار ہونا ہے اور ارد گرد کے ماحول کا خراب ہونا شامل ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر نارمل ہوتے ہیں، لیکن ان کی اچھے طریقے سے پرورش ہوتی ہے، ارد گرد کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو ان کی شخصیت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یک کے بعد دیگرے کئی برے واقعات رونما ہونے لگتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اچھے طریقے سے ڈپریس ہوئے بغیر حالت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں والدین کی طرف سے ڈپریشن کی ہسٹری ہوتی ہے اور وہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے یا ان کی پرورش والدین اچھے اصولوں پر نہیں کرتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈپریشن کی وجوہات میں پیدائشی طور پر دماغ کے کیمیکل میں خرابی کا ہونا ہے۔ بچپن میں کئی طریقے سے پرورش کا ٹھیک طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے شخصیت میں خرابی کا پیدا ہو جانا اور زندگی میں کئی طرح کے برے واقعات کا ہو جانا شامل ہے۔ اس لیے معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ مریض کی علامات سے صحیح طریقے سے واقف ہو۔ ایسے مریضوں کی صحیح طریقے سے تشخیص کر کے بر وقت ان کا علاج کیا جائے۔ اس کی علامات میں مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، مریض کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور ہر کام بہت آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ زندگی کا ہر کام بوجھ لگتا ہے، وہ کئی بار خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کئی بار وہ ایسی آوازیں سننے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں، اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ آواز ہی اس کو کئی بار لیکن ایسی شدید نوعیت کے ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ کئی بار وہ خودکشی کے منصوبے بناتا ہے۔ ایسے مریضوں کی اگر علاج کر کے مدد نہ کی جائے تو وہ کئی بار خودکشی کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، ماضی کی غلطیوں پر پچھتاتے رہتے ہیں، اپنی پچھلی غلطیوں پر اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے پر کمتر محسوس کرتے ہیں۔ مریض کے ذہن میں ماضی کی باتیں گھومتی رہتی ہیں۔ ورلڈ اسٹیٹسٹیکل کے مطابق جو ٹاپ کی جو بیماریاں ہیں اس میں ڈپریشن سر فہرست ہے۔ آج کل ڈپریشن دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس میں مریض کو کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، وہ اٹھے گا نہیں، اس کو کام کاج کرنے کا دل نہیں چاہتا، لاس آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، پہلے گھر بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتی تھی، اب اس کو ایک وقت کا کھانا پکانا ہی مشکل لگتا ہے۔ اگر کوئی میل ہے تو اگر وہ پہلے آفس بڑا تیار شیار ہو کر جاتا تھا، اس کو اپنی جاب بہت اچھی لگتی تھی، وہی جاب اب اس کو ایک برڈن لگنے لگتی ہے۔ اس کو جو پہلے شوق تھا کوکنگ کا یا سوئمنگ کا یا کسی بھی چیز کا، اب جو ہے اس کا دل نہیں کرتا کوکنگ کا یا سوئمنگ کا، یا جو بھی شوق اسے تھا وہ اس کا دل نہیں چاہتا۔ ڈپریشن کی پہلی علامتوں میں سے ہے کہ شوق والی چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اداسی، مایوسی اس میں اتنی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اس کو ختم نہیں کر پاتی۔ وقتی طور پر کوئی چیز اگر اثر انداز ہوتی ہے تو ڈپریشن کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے ختم ہو جاتا ہے، پھر ویسی کی ویسی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ آپ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں، آپ کام پر نہیں جا رہے ہوتے، یا ہاؤس وائف ہیں تو بچوں کو نہیں دیکھ پا رہی ہوتی ہیں، گھر نہیں دیکھ پا رہی ہوتی ہیں، مطلب آپ کی ایکٹیویٹی لیول بالکل زیرو پر چلا جاتا ہے۔ یا پھر آپ اپنے بارے میں نگیٹو ہو جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کمتر ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا یا سکتی، یا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، مایوسی کا شکار رہتے ہیں، کام انجام دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ ساری ڈپریشن کی علامات ہیں۔ سب سے بڑی علامت جو کام کرنا تھا بھول جاتے ہیں، بھوک پہ اور نیند پہ فرق پڑ جاتا ہے، رات میں آنکھ کھل جاتی ہے یا صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہائے سارا دن کیسے گزرے گا، یا کچھ ہو ہی نہیں سکے گا، یا یہ کہ یہ لمبا دن کیسے گزرے گا، پھر سارا دن منفی سوچوں میں الجھے رہتے ہیں، لاس آف کنسنٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ڈپریشن کی علامتیں ہیں۔ ڈپریشن کے رسک فیکٹر میں جو چیزیں ہیں، ایک تو جینس فیکٹر ہے۔ اگر آپ کے جینس میں ڈپریشن آ رہا ہے، آپ کے خاندان میں بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو آپ بھی اس سے افیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انوائرمنٹ بہتر ملتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ڈپریشن آپ کا بیک پر چلا جائے۔
لیکن اگر آپ کو لاحق نہیں ہے یا وقتی طور پر ٹھیک ہو گیا ہے کسی وجہ سے، کسی خوشی کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے، لیکن آپ نے اس کا علاج مکمل نہیں کروایا، تو یہ 25 سال کے بعد بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بچپن سے آپ کی ایسی پرورش ہوئی ہے تو آپ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو کر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر بچپن میں کوئی ابیوز کا شکار ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ بہت سی دوائیاں ایسی ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا، بہت سی دوائیاں ایسی ہیں نشہ آور ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں، یا اگر آپ تھائرائڈ بیماری کا شکار ہیں تو تھائرائڈ ہارمون کم ہے یا صحیح کام کر نہیں رہا ہے، ہارمون کم انکریز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہائپوتھائرائڈزم لاحق ہو جاتا ہے، تو اس میں ڈپریشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی اگر ہم بات کریں کہ کیا کہ بچوں کو ڈپریشن لاحق ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی ایکٹیویٹی قدرتی طور پر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نفسیاتی بیماریاں کم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بچے ڈپریس نہیں ہوتے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ماحول میں بہت سے ایسے دیکھے ہوں گے کہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ بچے بچپن میں کافی ضدی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرش پہ لیٹ جاتے ہیں یا اسکول جانا نہیں چاہتے، صبح اٹھ کر بہانے کرتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا سر میں درد ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یا کچھ بچے نیل بائٹنگ کرتے ہیں، اس کے نیوروٹک ٹریٹس کہتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں میں نیوروٹک ٹریٹس ہوتے ہیں ان میں بڑے ہو کر ڈپریشن میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری اسٹریس جو ہیں وہ مل کر آپ ڈپریشن کے فیز میں لے جا سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ ڈپریشن کا شکار ہے؟ بچے کی پریزنٹیشن میں فرق آ جاتا ہے، بچہ آ کر یہ نہیں کہے گا کہ میرا دل نہیں لگ رہا یا میں اداس ہوں، اس کے بیہیویئر میں چینج آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ کلاس میں بڑا ایکٹیو تھا، ٹیچر کو بڑا پسند کرتا تھا، مگر اب پیچھے بیٹھ رہا ہے اور ہوم ورک پورا نہیں کر رہا ہے، کلاس میں ٹیچر جو پڑھا رہی ہیں سمجھ نہیں پا رہا یا وہ کنفیوز رہ رہا ہے، اس کی پرفارمنس لو جا رہی ہے، کئی دفعہ ایکٹیولی ڈپریشن میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا بدتمیز ہے، لیکن وہ اندر سے اگریسو ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی بچے اسکول جانے سے کتراتے ہیں، اسکول جاتے کے ٹائم پیٹ میں درد شروع ہو جائے یا اچانک اینڈ ٹائم پر سر میں درد شروع ہو جائے اور وہ اسکول نہ جانا چاہیں، اسکول جانے سے کترائیں، ایسے بچوں کی اسسمنٹ کی جائے تو اندر سے ان کی ڈپریشن یا انزائٹی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈپریشن ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کا علاج کرانا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کی اسسمنٹ کرانی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ڈپریشن کس نوعیت کی ہے، آیا کہ مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے۔ اگر کسی کو مائلڈ ہے تو کاؤنسلنگ سے صحیح کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں بات چیت کے ذریعے سے علاج کرنا کہتے ہیں۔ وہ ہمارے سائیکولوجسٹ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہماری سائیکولوجی میں کچھ ایسے طریقے ہیں، مثلاً کوگنیٹیو سائیکو تھراپی، CBT یا مختلف سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے فرد کیور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈپریشن کی کیٹیگری ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے تو اس کی کاؤنسلنگ اور میڈیسن ساتھ ساتھ چلے گی۔ بہت سے ایکسٹریمس فارمز آف ڈپریشن جس میں انسان کچھ کھا نہیں رہا ہوتا، سوسائڈل ہو گیا ہوتا ہے، سوسائڈل اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے یا بار بار، تو ایسے لوگوں کے لیے ECT تجویز کی جاتی ہے، یعنی بجلی کے ذریعے علاج، تو وہ بھی پاکستان میں اویلیبل ہے۔ برین اسٹیمولیشن ٹیکنیک بھی آ گئی ہیں۔ ڈپریشن کے مریض کے حساب سے اس کو بتائی جاتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا طریقہ علاج جو ہے لینا پسند کریں گے۔ لیکن اگر آپ کبھی بھی ایسے مسئلوں کا شکار ہوں، انزائٹی ہو، شیزوفرینیا ہو یا بائی پولر کا شکار ہو، تو اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ جس طرح باقی بیماریاں کسی کو ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں، یا یہ کہنا کہ جو فلاں جو ہے وہ مینٹلی ویک ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ بیماریاں اور قابل علاج ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، ریلیشن شپ کے مسئلے ہیں یا سوشل انزائٹی ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، بعض اسٹوڈنٹ کی سوشل اسکلز بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی لوگوں سے بات چیت کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وہ آپ کا سائیکولوجسٹ بھی ہو سکتا ہے اور سائیکٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ تھینک یو۔